علم کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یوں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی آیتیں نازل کی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ کا تذکرہ ہم اس ویڈیو میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، علم میں برکت کے لیے بہترین دعا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ نبی دعا کیجیے اپنے رب سے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ حکمی آیت ہے اور اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے علم کی برکت کے خاطر دعا کیجیے۔ جب اس ذات کو حکم آ رہا ہے جسے اللہ اپنے غیب کا علم عطا کرتا ہے تو بردرجہ اولولا ہمارے سے یہ آیات زیادہ خطاب کر رہی ہے کہ تم تو زیادہ حاصل کرو۔ تو گویا اللہ کی ذات سرچشمہ ہے علم کا، اللہ کی ذات سورس آف نالج ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا سکھلائی کہ مانگو اپنے رب سے کہ وہ تمہارے علم میں اضافہ کر دے۔ دوسرا، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ رب العزت علم والوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کیا علم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، لہٰذا علم والوں کے درجات ہیں اللہ کے پاس، تو علم حاصل کرنے سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، دنیا میں ہم ایک دوسرے کی عزت کیوں کرتے ہیں، چاہے دینی حلقوں میں ہو یا دنیاوی حلقوں میں ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، اور دینی حلقوں میں استاد ہے، مفتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے۔ یقیناً یہ علم ہی تو ہے جس کی بنیاد پر انسان کو عزت اور رتبہ ملتا ہے دنیا میں۔ تو معلوم ہوا کہ علم کوئی بھی ہو وہ عزت اور مرتبہ لاتا ہے، اور اگر دنیاوی علم شرعی دینی علم کے ساتھ مل جائے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ تیسرا، علم انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ یقیناً ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات بلند کر کے رہے گا۔ تو اس آیات میں بھی پتہ چلا کہ لوگ ایمان لائے اور پھر علم حاصل کیا، یہ دونوں چیزیں وجہ بنتی ہیں انسان کے درجات بلند ہونے کی۔ اور وہ صحابہ جو ایمان لائے، جو رسول اللہ کے ساتھ رہ کر علم دین سیکھا، آج ان کا مقام، ان کا احترام، ان کی عزت دیگر صحابہ مقابلے میں ممتاز ہے، اونچی ہے، اور وہ زیادہ نام لیے جاتے ہیں۔ تو اس آیات سے بھی پتہ چلا کہ یہ علم ہی ہے جو انسان کو درجات کو بلند کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا کس پر فرض ہے؟ مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ الفاظ دکھائے طلب ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، گویا آپ اس سے حاصل نہ کر پائیں، پھر چاہے وہ آپ کو زندگی کے 90 سال کو بھی مل جائے، آپ اس علم کی جستجو میں ضرور لگے رہیں گے۔ یعنی علم حاصل کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر چاہے آپ جب بھی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ، علم کے لیے اپنے ذہن ہمیشہ کھلے رکھو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔